مساجدها، یہ اللہ کی مسجدیں، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور بری ترین جگہ بازار ہے، بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔ انسان نے اپنے ایمان کو اگر تولنا ہو تو سوچ لے اس کا دل کہاں لگتا ہے۔ وہ بازار میں جا کر خوش ہوتا ہے، یہ مسجد میں آ کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیاری جگہ مسجد اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ مسجدوں میں آؤ گے تو اللہ کی میزبانی کے اندر آ جاؤ گے۔ طبرانی میں ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، مساجد روئے زمین پر اللہ کے گھر ہیں جو آسمان والوں کو اس طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسجد کی شان سنیے، آسمان والے فرشتوں کو دنیا کی مسجدیں ایسی چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں جیسے دنیا والوں کو آسمان کے تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس طرح دنیا والے آسمان کے تاروں کو چمکتا دیکھتے ہیں، آسمان کے فرشتے اس زمین کی مسجدوں کو اسی طرح چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ مسجدوں سے محبت کرنا مومنوں پر واجب ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، المسجد بیت کل تقی، ہر پرہیزگار کا گھر مسجد ہے۔ ہم اپنے گھروں سے محبت کرتے ہیں نا، اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں، اپنے گھروں کو خوشبودار رکھتے ہیں، تو امام الانبیاء نے مسجد کی شان بڑھاتے ہوئے کیا بیان فرمایا کہ ہر مومن متقی پرہیزگار کا گھر مسجد ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے اپنے گھروں سے محبت کرتا ہے اس سے بڑھ کر وہ اللہ کے گھروں سے محبت کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محلوں میں مسجدیں بناؤ، جہاں آپ کی رہائش ہو، جہاں آپ کی آبادی ہو۔ نبی نے کیا فرمایا؟ مسجدیں بناؤ۔ توڑنے کا حکم تو نہیں کہ جو مسجد نظر آئے یہ وہابیوں کی مسجد توڑ ڈالو، جلا دو، آگ لگا دو، بھلے بیچ میں قرآن کریم بھی جل جائے، صحیح بخاری بھی جل جائے، احادیث بھی جل جائے، جو مرضی ہو، یہ گستاخوں کی مسجد ہے، توڑ دو اس کو۔ امام الانبیاء اہل ایمان کو مسجدیں توڑنے کی نہیں بنانے کا حکم دے رہے ہیں۔ مسجدوں کو محلوں میں بناؤ، مسجدیں آباد کرو، انہیں صاف اور ستھرا رکھو، انہیں خوشبودار رکھو، مسجدوں میں خوشبوئیں لگاؤ، مسجدوں کو صاف رکھو۔ اللہ کے نبی کو مسجدوں کی صفائی سے کتنا پیار تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر، بیت اللہ کی دیوار پر بلغم لگا ہوا دیکھا۔ کسی کو تھوک آیا، بلغم آیا، اس نے بیت اللہ کی دیوار پر تھوک دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قبلے کی دیوار پہ بلغم لگا ہوا، آپ نے اپنے دستے مبارک سے صاف کر دیا، اور آپ کے چہرے پہ شدید ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کر دیا۔ کتنے ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے ناک میں انگلی ڈالتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہوئے قالین سے مسل دیتے ہیں، اپنے مندیل مسجدوں میں پھینک کر جاتے ہیں، کتنے ہیں وہ لوگ؟ نبی کو مسجد کی صفائی اور ستھرائی کتنی اچھی لگتی ہے، کتنی پسند ہے کہ اللہ کے نبی سے پیارا پاکیزہ ہاتھ کس کا ہوگا؟ لیکن جب بیت اللہ کی دیوار پر بلغم لگا ہوا دیکھا، قبلے کی دیوار پر، آپ سے برداشت نہ ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس بلغم کو صاف کر دیا۔ اور جو مسجدوں کی صفائی کرتا ہے، مسجد کی قالین پہ کوئی چیز پڑی ہوئی آپ کو نظر آ جائے، اس کو اٹھا لیجئے، اس تنکوں کو چن لیجئے، اس مندیل کو اٹھا لیجئے۔ آپ مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، دل میں یہ نیت رکھیں، اللہ جیسے میں تیرے گھر کی صفائی کر رہا ہوں تو میرے دل کی صفائی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو ان سے کتنی محبت ہے جو اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مسجدوں کو صاف اور ستھرا رکھے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک کالے رنگ کی عورت اللہ کے نبی کی مسجد کو صاف کیا کرتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی۔ کچھ دن گزرے، اللہ کے نبی کو وہ نظر نہیں آئی۔ کیا شان تھی اس بڑھیا کی۔ امام الانبیاء پوچھتے ہیں، وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو فوت ہو گئی۔ ایک عام عورت ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام نے آپ کو تکلیف نہیں دی، آپ کو نہیں بتائی، فوت ہو گئی، جنازہ پڑھا، دفنا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کس چیز نے اس عورت کی شان کو بلند کیا؟ اس مسجد کے اندر جھاڑو دینے والے کا مقام کیسے بلند ہوا؟ فرمایا، دلونی علی قبرها، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔
امام الانبیاء اس قبر پہ کھڑے ہوئے اور اس کا جنازہ اس کی قبر پہ ادا کیا۔ اللہ کے نبی کو اس سے اتنا پیار کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ رب کے گھر کی خادمہ تھی، رب کے گھر کو صاف کرنے والی تھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان مسجدوں، ان قبروں میں اندھیرا ہوتا ہے میری نماز کی وجہ سے، کسی کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے، یا نبی پاک کی دعا کی وجہ سے اللہ اس قبر کو منور کر دیتا ہے۔ طبرانی میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کی طرف آنے والے نمازیوں کی شان بیان کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں، غور کیجئے۔ جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، اچھا وضو کیا، پھر مسجد کی طرف آیا، یہ اللہ کا مہمان ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو 5 مرتبہ اللہ کا مہمان بنے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، ملکوں کے اندر شاہی مہمان بنتے ہیں لوگ یا نہیں بنتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا خادم حرمین شریفین کی مہمان نوازی میں پوری دنیا سے لوگ آپ کا حج کرتے ہیں، تو ہم جو مملکہ میں رہ رہے، ہم جب ان کے ہوٹل دیکھتے ہیں، ان کی گاڑیاں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ شاہی مہمان ہیں، یہ بادشاہ کی کفالت پر آئے ہیں، یہ ان کا میزبان بادشاہ بنا ہے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، سب میں ان کی عزت بڑھتی ہے نا، بڑا بھی عزت والا آدمی ہے، وی آئی پی حج کرے گا، وی آئی پی ہوٹل میں رہے گا، کیا مزے ہیں اس کے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال۔ اور کتنے بد نصیب ہیں ہم۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جو اپنے گھر میں وضو کرے، اچھا وضو کرے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کا میزبان ہے، اور میزبان پر یہ حق ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور ہمیں یہ موقع دن میں 5 مرتبہ ملے کہ ہم اللہ کے مہمان بن جائیں۔ اب جب مہمان گھر میں اگر کچھ مانگتا ہے، جب مہمان گھر میں آ کر گھر والوں سے کہے جی مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا دو، تو اس کو ڈانٹ پڑتی ہے آگے سے، اوکے جی میں نے 7 اپ نہیں پینی، مجھے سپرائٹ پلا دو۔ جو مہمان مانگتا ہے، میزبان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا مہمان راضی ہو کر جائے۔ امام الانبیاء کے پاس ایک مہمان آیا، آپ نے کہا اپنی بیویوں سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ یہ شخص میرا مہمان ہے۔ بیویوں نے کہا ہمارے گھر میں کچھ نہیں۔ آپ نے کہا کون ہے جو محمد علیہ السلام کے مہمان کو کھانا کھلایا؟ ایک صحابی نے کہا میں کھلاؤں گا اللہ کے نبی۔ لے کر اپنے گھر چلے گئے، اپنی زوج نے کہا کھانے کی کچھ ہے؟ کہا صرف اتنا کھانا ہے کہ بچوں کو کھلایا جا سکتا ہے، مجھے اور تجھے نہیں ملے گا۔ کہا بچوں کو بھوکا سلا دو، وہ رو رو کر سو جائیں گے، ان کی بھوک برداشت کر لو، اور کھانا مہمان کے سامنے لگا دو۔ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھنا اور چراغ کو گل کر دینا۔ ہم خالی ہاتھ بڑھاتے رہیں گے، خالی منہ چلاتے رہیں گے، مہمان سمجھے گا کہ یہ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں۔ ہم بھوکے رہیں گے، محمد مہمان کا پیٹ بھر جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے مہمان کی عزت کی۔ صبح کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اللہ فلان اور فلانہ کے عمل سے اتنا خوش ہوا کہ انہیں عرش پہ مسکرا دیا، او کما قال علیہ السلام۔ جب انسان کے پاس مہمان آتا ہے وہ اچھی سے اچھی میزبانی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، غور کرنا، جو رب کا مہمان بن جائے، جس کا میزبان اللہ بن جائے، اس کی عظمت اور شان کا کیا کہنا۔ کتنے بد نصیب ہیں، ایک کرکٹ میچ کے لیے ہم رب کی مہمانی کو چھوڑ دیں، فلم اور ڈرامے کے لیے رب کی میزبانی کو چھوڑ دیں، تھوڑا سا سر درد ہو تو اللہ کی میزبانی کو چھوڑ دیں اور مسجدوں سے دور ہو جائیں، ان مسجدوں کی عزت نہ کریں۔ کتنے بد نصیب ہیں ہم کہ اللہ کے گھروں میں آ کر بھی اللہ کی ناراضگی والے کام نہ چھوڑے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ جن کے موبائل کے اندر گانے، ساز، موسیقی بھری ہوئی، لیٹسٹ انڈین پاکستانی فلموں کے ڈائلاگ بھرے ہوئے، ہٹ سپر ہٹ گانے بھرے ہوئے، اور مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اور اللہ کو ان آوازوں سے شدید نفرت ہے۔
یہ ساز اور گانے سننے والے کانوں میں اللہ قیامت کے دن سیسا پنگلا کر ڈالے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور وہ اللہ کے گھر میں آتے ہیں، ادھر امام صاحب اللہ اکبر کہتا ہے اور ادھر اس کی جیب کے اندر گانے بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس